ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 5 چیزوں کے بدلے اللہ 5 سزائیں دیتے ہیں۔ 5 اعمال، 5 گناہ جس قوم کے اندر عام ہو جاتے ہیں وہاں اللہ 5 عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، جس قوم میں بے حیائی فحاشی عام ہو جاتی ہے وہاں پر مہلک بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں فحاشی عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے بھی عرض کیا، اس دن درس کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے پنجاب کے اندر ہمارے اسکولوں میں میوزک کے لیے، موسیقی کے لیے خاص پیریڈ رکھا گیا کہ ہم بچوں کو نچوائیں گے، ناچنے کا طریقہ سکھایا جائے، بچوں کو گانا گانے کا طریقہ سکھایا جائے۔ جہاں سے قرآن کی صدائیں آنی چاہیے تھیں، جہاں سے قرآن سکھایا جانا چاہیے تھا، جہاں سے پیارے آقا کی تعلیمات سکھائی جانی چاہیے تھی، وہاں پر موسیقی سکھائی جائے گی۔ اور کون سی موسیقی؟ جس سے میرے اللہ کو بھی نفرت ہے، میرے نبی علیہ السلام کو بھی نفرت ہے، وہ چیزیں سکھائی جائیں۔ تو جب یہ بے حیائی، جب یہ فحاشی عام ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلک بیماریاں آتی ہیں۔ وہ بیماریاں جن کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ یہ کورونا آیا تھا، کس نے نام سنا تھا؟ کیا چیز ہے؟ یہ ڈینگی آ جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ کہاں تھا ان کے نام؟ پہلے کوئی نام بھی نہیں، لیکن یہ آ رہی ہیں، مہلک بیماریاں آ رہی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا، نئی نئی بیماریاں نکل رہی ہیں، نئی بیماریاں یہ کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ بڑا عذاب تمہارے اوپر نہیں آ رہا، شکلیں نہیں بدل رہی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹی چھلکیں آ رہی ہیں۔ یہ مہلک بیماریاں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔ جو ہمارے ملک میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہے، اس کی بدولت یہ ہمارے عذاب ہے۔ دوسری بات، دوسرا عمل ابن ماجہ کی روایت ہے، جو قوم نام تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جرم بھی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین تھی۔ اللہ نے دنیا کے اندر غرق کیا، لیکن اس قوم کو بھی غرق تو نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دی۔ یہ بھی عذاب مسلط ہے۔ وہ تو ایک بار عذاب آیا، غرق ہو گئے، لیکن مسلمان تو اس ظلم کی چکی میں پس رہا ہے کہ ظالم حکمران سے مسلط۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا، جو قوم زکوٰۃ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر قحط کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور آج ہماری معاشرہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا، صدقات کو بڑھائے گا۔ تم صدقہ دو گے، مال نکالو گے جیب سے، اللہ برکتیں ڈالے گا۔ تم سود کی ضرورت میں جیب کو بھرو گے، اللہ خالی کر دے گا۔ یہ ضابطہ اللہ نے بیان فرما دیا، لیکن ہم پھر بھی زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سود کو ہم میں سے ہر بندہ گلے لگاتا ہے، خوشی سے لیتا ہے۔ کیوں؟ ہماری نظر ظاہر پر ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سود آ رہا ہے تو مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، زکوٰۃ نکل رہی ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت حال قرآن کا ضابطہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا، میں صدقات کو بڑھاؤں گا، میں زکوٰۃ دیے اور جس مال سے زکوٰۃ تم نکالو گے اس کو بڑھاؤں گا، جس مال کے تم سود ڈالو گے میں اس کو ختم کر دوں گا۔ سود کی لعنت سے، نحوست سے جو مال پاس ہوتا ہے وہ بھی غرق ہو جاتا ہے، اگر بظاہر غرق نہ بھی ہو اس کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں ضرورت 1000 سے پوری ہونی تھی، سود کی وجہ سے وہ ضرورت پھر 1 لاکھ کے اندر بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور یورپ صدقات کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو آپ نے 44واں حصہ نکالا، مال کم ہوتا نظر آیا، تو پھر جو ضرورتیں 40 حصوں کے اندر پوری ہونی تھی وہ اللہ کم کے اندر پوری کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے زکوٰۃ کی وجہ سے۔ لیکن جب قوم زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتی ہے، سود کو گلے لگا لیتی ہے، ایسی قوم پر اللہ قحط مسلط کر دیتے ہیں۔ کبھی آٹے کا بحران ہوگا، کبھی چینی کا بحران ہوگا، کبھی گھی کا بحران ہوگا، کبھی فلاں چیز کا بحران ہے، کبھی یہ چیز کم ہو گئی، کبھی وہ کم ہو گئی۔ یہ کیوں؟ ہم نے اس کے نام پہ دینا چھوڑا۔ اس نے ہمیں کہا تھا میں 40 تمہیں دے رہا ہوں، 39 اپنے پاس رکھنا، 1 میرے نام پہ دے دینا، اس 1 کی برکت سے میں 39 کے اندر برکتیں ڈال دوں گا، وہ تمہاری ساری ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ لیکن ہم نے بوجھ سمجھ لیا، ہم بوجھ سمجھ لیا، ہم بھاگتے ہیں،
ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر میں زکوٰۃ نہ، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے زکوٰۃ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو زیادہ سے کم اگر محتاط اندازہ اگر بیان کیا جائے تو ہمارے معاشرے کے 70% لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہے، لیکن ہر کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ آج تک کسی نے کوئی نہیں پوچھا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میرے اوپر میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی زکوٰۃ ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ سارے بھارت ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، عہد شکنی کرتی ہے، وعدوں کو توڑتی ہے، اللہ ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والوں پر اللہ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر دشمنوں کی آج ہمارے کو دشمن مسلط ہے۔ آج میرے ملک کے اندر ہمیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ کرنے کے لیے بھی IMF سے اجازت لینی پڑتی ہے، ورلڈ بینک سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ میرا ملک چل ہی ان کے اشاروں پہ رہا ہے، کیوں وہ چل رہا ہے؟ ہر بندہ ہر شکنی کے اندر ملوث ہے، ہر بندہ وعدہ توڑ۔ کس سے وعدہ؟ یہ جو آپ نماز میں 5 وقت کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مانگیں گے، یہ باہر نکل کے اسی وعدے کو آپ دن میں کئی بار توڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ شکنی نہیں ہے، اللہ سے آپ وعدہ کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا کہ اللہ تیرے احکامات کو مانیں گے، پھر اللہ ہی تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ، زکات دو، جھوٹ مت بولو، پھر ہم اللہ سے کیے وعدوں کو توڑ رہے ہیں۔ جب اللہ سے کیے وعدے ٹوٹیں گے، مخلوق سے کیے وعدے ٹوٹیں گے، عہد شکنی ہوگی، اللہ ظالموں کو مسلط کر دے گا، دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ وہ آج ہمارے کو مسلط ہو چکا ہے۔ ہمارے سیاہ و سفید کے مالک وہ بنے ہوئے ہیں، جو فیصلہ کریں گے وہی کریں گے، ہمارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بے دھڑک توڑ دیتی ہے، آسانی کے ساتھ توڑ دیتی ہے، جو قوم اللہ کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بے دھڑک توڑ دیتی ہے، اللہ کے احکامات جب ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر نا اتفاقی کو عام کر دیتے ہیں، ناچاکیوں کو عام کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو۔ پھر گھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، گھر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آسانی کے ساتھ ٹوٹتے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں پرواہ دن میں اور احکامات کو چھوڑیے، سائڈ پہ چھوڑیے، دن کی 5 وقت کی نماز کو دیکھ لیجیے، ہمیں اللہ کے اس حکم کو توڑنے کے وقت کوئی ذرا سی بھی ہمارے ماتھے پہ جنبش آتی ہے، ہم بے دھڑک نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بے دھڑک نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اس کے احکامات بے دھڑک چھوڑے جاتے ہیں، پھر گھروں کے اندر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، پھر ناچاکیاں ہوتی ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان کا بدلہ 5 صورتوں میں ملتا ہے اور ہمیں مل رہا ہے۔ اب بھی اگر ہم نہ سمجھیں، اللہ سے لو نہ لگائیں، اس سے تعلق کو مضبوط نہ کریں، تو پھر ہماری اپنی بدبختی۔ انسان کے گناہوں کے اثرات دنیا کے اندر نظر آتے ہیں انسان کو، ایسی بات نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ بڑے عذاب اگرچہ نہیں بھیجیں گے، لیکن جھلکیں ہمیں دکھائی جائیں گی۔ حدیث پاک جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بذنب، آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم کہتے نہیں ہمارے پاس رزق نہیں آ رہا، ہمارے رزق کے اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس روزی کے اندر برکتیں ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیحرم الرزق بذنب، اللہ فرماتے میں گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے بندے کو رزق سے محروم کر دیتا ہوں۔ کون سا رزق؟ یصیبہ، جو اس کے مقدر میں تھا وہ بھی میں نے چھین لیا، جو اس کو ملنے والا تھا، جس کا یہ حقدار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی اس سے چھین جاتا۔ دیکھو واقعہ لکھا ہے یہاں پر، ایک شخص بڑا مالدار تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا خوبصورت عالیشان اس کا محل بھی تھا۔ ایک بار ایک خوبصورت لڑکی سے شادی بھی ہوئی، گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، باہر سے دروازے پہ دستک ہوئی، سائل آ گئی۔ اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا، عورتوں کا دل اس معاملے میں نرم ہوتا ہے، وہ اٹھی، اس نے کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا، یہ خامد اس کو تانے دے دی، کیوں دے کے آئی ہو؟ یہ مجبور نہیں ہوتے، یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کماتے نہیں ہیں،
یہ مست ہو چکے لوگوں کو کھا کھا کے بھیک مانگ مانگ کے مست، یہ باتیں اس نے کی. اس نے کہا چھوڑو یار، اللہ کے نام پہ اس نے مانگا تھا، میں نے دے دیا، اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، تو نے غلط کیا، تو نے کیوں دیا؟ متکبرانہ انداز میں آ گیا، نہیں دینا چاہیے تھا، یہ بھکاری نہیں ہے، یہ کوئی مجبور نہیں ہوتا. اس طرح کی باتیں کی. اللہ کبھی نقد پکڑ لیتے. اللہ کے عذاب کے 3 طریقے ہیں، اللہ کے پکڑنے کے 3 طریقے ہیں. ایک نقد پکڑتے ہیں اللہ، نقد، یہ اس بندے کو نقد پکڑا، فوراً وہی جو بڑا تاجر تھا کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا. وہی بندہ جس کا عالی شان بنگلہ تھا، محل تھا، خوبصورت بیوی تھی، ایک وقت اس کو کرتے کرتے ایسا آیا گھر بھی بیچنا پڑ گیا. جب گھر بھی بیچ دیا، کچھ بھی پاس نہ بچا، بیوی کو بھی چھوڑنا پڑ گیا، بیوی کو بھی طلاق دے دی، وہ بھی چلی گئی اپنے گھر. کچھ عرصے بعد اس کی عدت پوری ہوئی، نکاح کا پیغام آیا کسی شخص کی جانب سے، والدین نے ہاں کر دی، قبول ہو گیا. شادی کر کے اس کے گھر میں چلی گئی، ادھر بیٹھی ہوئی تھی، پھر ایک دن دروازے پہ دستک ہو گئی، پھر سائل آ گیا. اس نے دروازہ کھولا، پھر سائل کچھ مانگ رہا ہے. یہ دینے لگی تھی، نظر اٹھا کے دیکھا تو وہی شخص جو اس کا شوہر تھا، جو مالدار تھا، جو تاجر تھا، جس نے متکبرانہ انداز میں بھکاری کو دھتکارا تھا، آج خود بھکاری بن کے اس کے گھر میں سامنے کھڑا تھا. چیختی چلاتی واپس اندر آ گئی. خاوند نے پوچھا رو کیوں رہی ہو، چیخ کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا آج میرے دروازے پہ جو بھکاری بن کے آیا ہے وہی میرا شوہر تھا، جس کے پاس ایک وقت تھا، مال اتنا تھا، عالی شان بنگلہ تھا، بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا. اس شخص نے کہا تو نے اسے تو پہچان لیا، مجھے نہ پہچان سکی. وہ تو تیرا شوہر جو آج بھکاری بن کے آیا ہے، میں وہ ہوں جو پہلی بار تمہارے گھر پہ بھکاری بن کے آیا. مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا، اس سے اللہ نے سب کچھ لے لیا. یہ نقد بدلہ دے دیتے ہیں. اور دوسرے بدلے کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتی ہے، اللہ تاخیر، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، یہ مہلت ملتی جاتی ہے، اس کو مہلت مل رہی ہے. لیکن پھر اللہ پکڑ لیتے ہیں کسی وقت جا. اور تیسرا سب سے سخت خطرناک طریقہ اللہ کے پکڑنے کا خفیہ تدبیر ہوتی ہے. اللہ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، صرف چھٹی نہیں، اللہ نعمتوں کی بارش بھی فرما دیتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، میری نصیحت کو، میرے پیغام کو بھول جاتے ہیں، تو پھر میں خفیہ تدبیر کے طور پر کیا کرتا ہوں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں. پھر عیاشیاں کرتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ساری نعمتیں مجھے دے دی ہیں. پھر قرآن کہتے فاخذناہم بغتہ، پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے. پھر پکڑتا ہے تو اللہ ایسے پکڑتا ہے پھر بندہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ اللہ کے 3 طریقے ہیں پکڑنے کے. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، زندگی کو غنیمت سمجھیے. اللہ تعالیٰ کی احکامات جو اس سے پہلے نافرمانیاں ہو چکی، یہ بات اٹل ہے، اللہ نافرمانوں کو سزا دے گا، فرم برداروں کو جزا دے گا. یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، یہ اس کا اصول ہے. دنیا کے اندر بھی دے گا، آخرت کے اندر بھی دے گا. اپنے ماضی کے حالات کو سامنے رکھ کر، قرآن کریم نے جو ماضی کے اندر گزرنے والی قوموں کے حالات و احوال کو بیان کر کے ہمیں سمجھایا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات تک پہنچیں کہ اللہ ان کو غرق کر سکتا ہے، اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے. دعائے جو کچھ کہا سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.